محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے ابن آدم کے اور آدم علیہ السلام کے بھی سید کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا مرتبہ، انبیاء کا مرتبہ، صالحین کا مرتبہ ہم مانتے ہیں، لیکن ان کے مرتبے کا واسطہ دے کر، قسم دے کر اللہ کو، یا ان کا نام لے کر اس کے وسیلے سے دعا کرنا، اس کا ثبوت ہمارے یہاں نہیں ہے۔ کسی عظیم شخصیت یا کسی عظیم چیز کا واسطہ دے کر اللہ کو اگر مانگنا شریعت میں ہوتا، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن یہ ثابت نہیں ہے۔ ورنہ اگر عظمت والی چیز کا یا شخصیت کا، مخلوق کا واسطہ دینا ہوتا، کوئی بھی آدمی کچھ بھی کرنا شروع کر دے گا۔ اے اللہ اس ممبر کا واسطہ تجھ کو دیتا ہوں، کیونکہ ممبر کیا ہے؟ اس کی عظمت ہے، دین ہے وہ۔ اے اللہ اس مسجد کا واسطہ تجھ کو دیتا ہوں، کچھ بھی آدمی بول سکتا ہے۔ اب کوئی آدمی بولے گا نہیں کر سکتے، تو دلیل کیا ہے اس کے پاس؟ پھر تو یہ کہا جائے گا تو یہ جو کہہ رہا ہے مسجد کا واسطہ دے کے اللہ سے مانگ رہا ہے، یا اے اللہ فلاں چیز کا واسطہ، کسی بھی شخصیت کا واسطہ دے رہا ہے، تو یہ اس کے لیے اس کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ دلیل ہونا چاہیے، کیونکہ دعا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے، اور عبادت میں منمانا طریقہ چلے گا نہیں۔ دعا میں سنت اگر نہیں ہوگی، عبادت میں سنت اگر نہیں ہوگی، تو وہ مقبول ہوگی نہیں ہوگی۔ تو معلوم ہوا کہ عبادات میں منمانی نہیں کر سکتے ہیں، عبادت توقیفی عمل ہے، اس میں پابند ہونا پڑے گا، منمانی نہیں چلے گی۔ لہٰذا کسی شخصیت کے وسیلے سے دعا کرنا یہ شریعت میں ثابت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں جتنی روایات ہیں یا تو وہ ضعیف ہیں یا تو اس کا وہ مطلب نہیں ہے جو بعض لوگوں نے لیا ہے۔ آئیے ایک ایک کر کے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ پہلی روایت جو عام طور سے ذکر کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کی روایت۔ ٹائم کتنا ہے ابھی؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس طرح کہا جاتا ہے لما اقترف آدم الخطیئہ، آدم علیہ السلام سے جب خطا ہوئی، قال یا ربی اسألک بحق محمد لما غفرت لی، اے اللہ، الفاظ یاد رکھیں اب یہ، اے اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق سے دعا کرتا ہوں کہ تو میری مغفرت کر دے۔ بعض روایت میں لما غفرت لی ہے، بعض میں الا غفرت لی ہے۔ اے اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق سے دعا کر رہا ہوں، تو میری مغفرت کر دے۔ فقال اللہ نے کہا یا آدم، اے آدم، وَكَيْفَ عَرَفْتَ مُحَمَّدًا وَلَمْ أَخْلُقْهُ، اللہ نے پوچھا اے آدم تو نے محمد کو کیسے پہچانا صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ میں نے ابھی تک اس کی تخلیق نہیں کی، پیدا نہیں کیا۔ اب وہ بھی سوچیں جو کہتے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، میں نے ابھی تک پیدا نہیں کیا محمد کو، تو نے کیسے پہچانا اس کو؟ قال یا ربی، آدم علیہ السلام نے کہا اے رب، لِأَنَّكَ لَمَّا خَلَقْتَنِي بِيَدِكَ، اے اللہ جب تو نے مجھ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، وَنَفَخْتَ فِيَّ مِن رُوحِكَ، اور مجھ میں تو نے اپنی طرف سے روح پھونکی، اپنی روح پھونکی، رفعت رأسی، میں نے سر اٹھایا، فرأیت علی قوائم العرش مکتوبا، میں نے عرش کے ستونوں پر یہ لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، عرش کے ستونوں پر میں نے لکھا ہوا دیکھا اسے۔ فعلمت انک لم تضف الی اسمک الا احب الخلق الیک، میں نے جان لیا اچھی طرح سے کہ تو اپنے نام کے ساتھ کسی ایسے ہی کو جوڑے گا جو تیرے نزدیک اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو تیرے نام کے ساتھ جس کا نام آ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ محمد، تو تیرے نام کے ساتھ ایک نام جڑا ہوا ہے، تو وہ نام ایسا ہی ہوگا جو بہت تجھ کو پیارا ہو۔ بلا شبہ یہ بات تو ہم بھی مانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق میں سب سے محبوب ہیں۔ فقال اللہ، تو اللہ نے کہا صدقت یا آدم، اے آدم تو نے سچ کہا، انہ لأحب الخلق الی، ہاں ساری مخلوق میں یہ شخصیت مجھ کو سب سے زیادہ پیاری ہے۔ ادعونی بحقہ، تو اس کے حق سے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق سے مجھ سے دعا کر، فقد غفرت لک، میں نے تیری یقیناً مغفرت کر دی، ولولا محمد ما خلقتک، اور اگر محمد نہیں ہوتے تو میں تجھ کو بھی پیدا نہیں کرتا۔ اس روایت کو امام الحاکم نے اپنی کتاب المستدرک میں روایت کیا ہے، اور یہ جھوٹی روایت ہے، یہ موضوع روایت ہے۔ خود امام الذہبی نے اس کو موضوع کہا ہے۔ موضوع کس کو بولتے ہیں؟ گھڑی ہوئی روایت کو، جھوٹی روایت کو۔ ایسا کیسا؟ آپ کو جو بھی دل میں آیا جھوٹا بولتے کہ آپ کیوں ایسا؟ اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہے عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم، عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم۔ محدثین کا اس راوی کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ الدوری ابن معین سے روایت کرتے ہیں، ابن معین کا قول نقل کرتے ہیں محدث، ابھی سارے محدثین کے اقوال، محدث کون؟ حدیث کا ایک دم ایکسپرٹ، اس کو محدث کہتے ہیں۔ ابن معین کہتے ہیں لیس حدیثہ بشیء، اس کی حدیث کچھ بھی نہیں ہے، یہ راوی جو حدیث بیان کرتا ہے کچھ نہیں ہے وہ۔ ابو حاتم الرازی کہتے ہیں لیس بقوی فی الحدیث، لیس بقوی فی الحدیث، یہ حدیث میں بالکل قوی مضبوط نہیں ہے، یہ راوی حدیث کے معاملے میں مضبوط نہیں ہے بالکل۔ کان فی نفسہ صالحا، یہ اگرچہ خود نیک آدمی تھا، وفی الحدیث واہیا، لیکن حدیث کے سلسلے میں واہیات آدمی تھا۔ ایسا ہو سکتا ہے ایک آدمی دینی اعتبار بہت نماز روزہ پابندی، لیکن جب حدیث کی فیلڈ میں آئے گا تو کیسا؟ واہیات۔ تو کہتے ہیں یہ حدیث کے معاملے میں بڑا واہیات تھا۔ امام البخاری اور ابو حاتم الرازی کا قول ہے کہ کہتے ہیں کہ ضعفہ علی ابن المدینی جدا، علی ابن مدینی نے اس کو سخت ضعیف کہا ہے، یہ بہت ضعیف راوی ہے۔ ابن سعد کہتے ہیں کان کثیر الحدیث ضعیفا جدا، یہ بہت حدیثیں بیان کرتا تھا لیکن بہت ضعیف ہے، یہ سخت ضعیف ہے۔ قال الطحاوی، امام الطحاوی کہتے ہیں، ان کو حنفی کہا جاتا ہے، امام الطحاوی کہتے ہیں حدیثہ عند اہل العلم بالحدیث فی النہایۃ من الضعف، اس راوی کی حدیث اہل علم کے نزدیک ضعف کی حد درجہ ضعیف ہے۔ امام الطحاوی بول رہے ہیں، ابو جعفر الطحاوی جن کو احناف اپنا بیرسٹر کہتے ہیں، وکیل ہمارے ہیں، بہت ثابت کرتے ہیں حنفی مسئلوں کو، اور بہت بڑے علماء میں سے گزرے ہیں، ان کی کتابیں مشہور ہیں، شرح معانی الآثار اور مشکل الآثار۔ بہرحال تو یہ کہتے ہیں کہ اس کی حدیث اہل علم کے نزدیک، جو حدیث کے ماہرین ہیں، کمزوری کے اعتبار سے کمزور ہے، بہت کمزور ہے۔ امام الحاکم جنہوں نے خود یہ حدیث نقل کی ہے، اور ابو نعیم الاصفہانی کہتے ہیں روا عن ابیہ احادیث موضوعہ، روا عن ابیہ احادیث موضوعہ، اس راوی نے اپنے باپ سے جھوٹی روایتیں نقل کی ہیں، جھوٹی روایتیں نقل کی ہیں۔ ابن الجوزی کہتے ہیں اجمعوا علی ضعفہ، اس راوی کے ضعیف ہونے پر اجماع ہے۔ بہت سارے لوگ ہم کو بولتے ہیں اجماع کو نہیں مانتے، یہ کیا ہے؟ اجماع ہے نا، یہ اجماع مانتے، اس کے ضعیف ہونے پر کیا ہے؟ اجماع ہے۔ تہذیب التہذیب میں اور بھی اقوال اس کی تعریف میں بیان ہوئے ہیں۔ اس راوی کے بارے میں امام شافعی کا قول سنیے۔ امام شافعی کہتے ہیں امام مالک کے نزدیک، امام مالک کے سامنے ایک ضعیف منقطع حدیث ذکر کی گئی جس کی سند ٹوٹی ہوئی تھی، تو امام مالک نے اس سے کہا کہ جا عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم کے پاس جا، وہ تجھ کو نوح علیہ السلام سے روایت نقل کر کے بتائے گا۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ، آخری رسول نہیں، پہلے رسول، اس کے پاس تو ایسی بھی روایت ملے گی جو نوح علیہ السلام سے سنائے گا۔ سوچیے مطلب یہ راوی کس درجے کا حدیث میں ہے۔ دیکھیے کسی کا نیک ہونا ایک الگ چیز ہے، نیک حدیث کی فیلڈ میں فیک بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تو ایک آدمی فی نفس ہی نیک ہوتا ہے، لیکن ایسی حدیث سے وہ گھڑ سکتا ہے، یا ایسی تمیز اس کو نہیں ہو سکتی حدیث میں کہ الٹا پلٹا کچھ بھی بیان کرنے لگے۔ ایسا ہوتا ہے، اور ایسے بہت ہیں۔ تو اس حدیث کے بارے میں اہل علم کا اس راوی کے بارے میں یہ کہنا ہے، اور امام الحاکم خود اس راوی کے بارے میں کہتے ہیں کہ روا عن ابیہ احادیث موضوعہ،
اس نے اپنے باپ سے جھوٹی حدیثیں نقل کی ہیں لا یخفى علی من تأملها فی من